میں سمجھ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ نہیں ہے. میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ ایک ان کو برانڈنگ کا بہت زبردست برانڈنگ ایکسپرٹیز ان کے پاس ہے, اور کب سے وہ برانڈنگ کرے. میرا یہی پوائنٹ تھا کہ اپنی برانڈنگ پہ پی ایم ایل این نے خاص طور پہ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں نے فوکس نہیں کیا. پی ٹی آئی کے چیئرمین کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کلاس میں ایک بلی ہوتا ہے, ایک چیف بلی ہوتا ہے, اور ایک نیا لڑکا آتا ہے کلاس میں, تو اس کو پہلے ہی سے دیکھ کے وہ چیف بلی کہہ دیتا ہے کہ یہ تو چشماٹو ہے, یہ تو بھینگا ہے, یہ تو لنگڑا ہے. اس قسم کی باتیں وہ لگا دیتے ہیں. یہی طریقہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا ہے. کسی کو ڈیزل کہہ دیا, کسی کو چور کہہ دیا, کسی کو ڈاکو کہہ دیا, اینڈ ہی از فرسٹ ود برانڈنگ. بیانیے کو وہ پہلے پکڑتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ان کا بیانیہ بیک فائر ہوا ہے. ہی از کانسٹنٹلی بین اے نیوز. اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے بلیٹنٹلی جھوٹ بول رہا ہے, کسی نے اس کو نہیں پکڑا کہ بلیٹنٹلی جھوٹ بول رہا ہے. کوئی اس کو مارنے کے لیے نہیں آیا تھا, کوئی اس کو اریسٹ کے لیے نہیں آیا تھا. ایک کورٹ آرڈر کی وائلیشن ہے اور آپ نے پیشی پہ پہنچنا ہے. آپ کو, مجھ کو پیشی پہ پہنچنا پڑے گا. لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کانسٹنٹلی ایک شخص کے ہاتھوں حکومت, عدلیہ یرغمال دکھائی دیتی ہے. سوشل میڈیا ہو, تو آپ وزیر اعظم کو کیا مشورہ دے رہی ہیں کہ اسی طرح کی برانڈنگ کریں جس طرح کی عمران خان کرتے ہیں, اسی طرح کی بڑکیں ماریں, اسی طرح کے پولیٹیکل نیریٹیوز بلڈ کریں, سٹیٹمنٹس کریٹ کریں, ڈیلیوژن کریٹ کریں لوکل انٹرنیشنل میڈیا میں جیسے عمران خان کرتا ہے؟ دیکھیں, پرائم منسٹر کا رول, یو ایس پریزیڈنٹ ہو یا یو کے کا پرائم منسٹر ہو, اس کا رول کیا ہوتا ہے؟ دکھنا, اپنی پبلک کو دکھائی دینا. اور کیوں الیکٹ ہوتے ہیں؟ گلیمر کی وجہ سے الیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ یہ پبلک فیس تو ہمارا اس وقت پرائم منسٹر ہی ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف ابھی تک لندن سے واپس نہیں آئے, تو یہ اس کی وجہ سے اس آرگومنٹ کو بائی کر رہی ہے کہ عمران خان ہینڈسم وزیر اعظم تھے, اور آج بھی اگر ان کی پاپولیرٹی تو ہینڈسم ہونے کی وجہ سے. ایبسلوٹلی میں سمجھتی ہوں کہ ایک شیلو برانڈنگ ہے. آپ کے خیال میں یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے سارے ڈاکٹرز جو ان کے بارے میں پٹیشن ڈال رہے ہیں کہ جی ہمارا ہینڈسم جو اثاثہ ہے وہ اس کو کچھ ہو نہ جائے, ان سے پوچھنا چاہیے کہ پہلی بات یہ کہ آپ کا ہینڈسم تو کہہ رہا تھا, کیونکہ وجہ شہرت کیا ہے؟ وجہ شہرت کیا ہے؟ گلیمر کے علاوہ کیا ہے؟ کیا کی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ خود عمران خان کے گلے پڑ گیا ہے, اور جو سیکیورٹی سچویشن عمران خان صاحب نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس کی وجہ سے کم از کم الیکشنز تو ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے, یا الیکشنز کا معاملہ کھٹائی میں ڈال دیا ہے خود سے؟ ریحان, الیکشنز اس ملک میں ہوتے ہیں جہاں پہ جمہوریت ہو. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی خطرناک بات کرنا کہ آپ کے اگر ہیلی کاپٹر آیا تو اس کا ہم علاج کر دیں گے, تو علاج کس چیز سے ہوگا؟ غلیلوں سے ماریں گے؟ راکٹ لانچرز, اینٹی ایئر کرافٹ مسائل ہی لگتی ہے نا, تو کہاں سے آ رہی ہے یہ؟ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اور سیاسی پارٹی چھوڑ دے, کوئی ڈکیت ہو, کوئی اسمگلر ہو, اس کے پاس راکٹ لانچر ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی تھریٹس دیں؟ اور ایک عام سا شہری اتنی ہمت رکھے کہ سٹنگ چیف آف دی آرمی سٹاف کو اس طرح کی بھڑکے مارے, سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کو اس طرح کی بھڑکے مارے, جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے. وہ تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں, وہ آئے ہیں. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک گروہ, ایک ٹولہ جو کہ دہشت گردوں کی طرح بیہیو کرتا ہے, اسٹیٹ کو یرغمال کرتا ہے, کوئی قانون نہیں مانتا, کوئی آئین نہیں مانتا, اس میں اتنی عجیب قسم کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ الیکشنز کریں. تو کیا جمہوریت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کورٹ آرڈر کا پاس رکھے؟ جمہوریت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ پولیس آئے اپنی ڈیوٹی نبھائے, اس کو آپ ابیوز نہ کریں, اس کے اوپر آپ وائلنس نہ کریں؟ اپنی مرضی کا جمہوریت ہے ان کی. جمہوریت کا تقاضا کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں تھا؟ آپ کو جمہوریت تب یاد آتی ہے جب آپ سی ایم بننا چاہتے ہیں, اپنی مرضی کا سی ایم لگانا چاہتے ہیں, جب آپ پی ایم بننا چاہتے ہیں, لیکن باقی جمہوریت کسی کی نہیں نظر آتی. اب ان کو جمہوریت نظر آ رہی ہے. ارشد شریف صاحب جب ان کے بارے میں بات کرتے تھے تب ان کو آزادی صحافت یاد نہیں تھی. کل سے عمران خان صاحب کی ٹون اور ان کے جو زعماء اکابرین ہیں, بڑے سینئر فرنٹ لائنرز ہیں, ان کی ٹون اور ٹیمپو کافی نیچے دکھائی دے رہا ہے. عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سب سے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں. پھر فواد چودھری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بتائیں ہمیں کس جگہ بیٹھنا ہے اور کس وقت بیٹھنا ہے. اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے ہیں ہم حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. تو میرا بڑا سادہ سا سوال ہے کہ یہ گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر ایسا ہوا کیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ بند گلی میں اس سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے, اور اب حکومت سے, جن کو وہ چور ڈاکو کہتے تھے, ان سے بیٹھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, سب باتیں مانی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, لیکن میں اپنے اس تمام بچوں اور جتنے بھی ینگ لوگ ہیں, خاص طور پہ وہ بیچاری معصوم خواتین اور ہمارے اوورسیز ڈاکٹرز جو ہیں, ان کو کہوں گی کہ ہٹلر کی ذرا تاریخ پڑھیں. ہٹلر کے آخری دنوں میں کیا تھا؟
لاسٹلی ان ویری کوئکلی، کیونکہ آپ امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، خرم دستگیر صاحب نے کل یہ کہا کہ امریکہ سے سفارش کرائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے. آپ کے پاس بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ امریکہ پہ لابنگ ہو رہی ہے اور امریکہ پر اس سے کہا جا رہا ہے، سفارش کرائی جا رہی ہے پاکستان سے کہ وہ ان کو گرفتار نہ کریں حکام سے؟ دیکھیں ہم نے فوٹوگرافز دیکھیں ان کی جو ہمشیرہ ہیں ان کے فوٹوگرافز دیکھیں امریکہ میں، فواد چودھری صاحب کی ہم نے ٹویٹس دیکھی، لیٹرز دیکھیں، جناب بریڈ شرمن کو لکھ رہے ہیں. بریڈ شرمن کی وجہ شہرت کیا ہے؟ بریڈ شرمن کی وجہ شہرت یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی سیپریٹسٹ موومنٹ ہے یا دنیا بھر میں جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے اس کے لیے ان کو لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے، اسی کی وجہ سے وہ مشہور ہیں. تو آپ بھی کیا بٹوارا چاہتے ہیں؟ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو ٹولہ ہے یہ سیاسی جماعت نہیں ہے، اس کے مقاصد اور مفادات جو ہیں وہ مغربی ایجنڈے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو کہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے اس کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک سیسیشنسٹ کائنڈ آف مائنڈ سیٹ ہے، بٹوارا اور سیپریٹسٹ موومنٹ کی مشابہت میں ان کو دوں گی. اور آپ نے دیکھا کہ اوورسیز پاکستانی ڈاکٹر سے انہوں نے خط لکھوائے کہ جناب ہمارے لیڈر کو بہت زیادہ کوئی رسک ہے. کیا رسک ہے؟ پیشی جانے کا رسک ہے. آپ اوورسیز پاکستانی ڈاکٹرز باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس لیے کیونکہ پاکستان از ناٹ لیویبل. یہ جو حالت ہو گئی ہے جہاں لا اینڈ آرڈر کی ایک بلیک میلنگ ٹولہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے، تو آپ آ سکتے ہیں پاکستان میں؟ اس طرح تو کوئی بھی کسی کے اوپر بھی وائلنٹ اٹیک کر سکتا ہے، کسی کی بھی بچی کی، کسی بھی بچے کی جان و مال ہی محفوظ نہیں ہوگی اگر آپ جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے اسی کو مان نہیں رہے ہیں. اس وقت آپ بہت ہی ایک جی آپ کمپلیٹ کر لیں، then I have to take a very quick short break. اس وقت بہت ہی ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایک جو ٹولہ ہے وہ ایٹماسفیئر کریٹ کر رہا ہے. اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جب ہوتی ہے تو لوگ فورن انویسٹمنٹ لے کے پاکستان میں نہیں آ سکتے، اور یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ ہماری معیشت زیادہ کمزور ہو. اور یہ ایک مغربی ایجنڈے پہ اور ایک فورن ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے ان کو کچھ نہیں ملنا. تو یہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو، ہماری عدلیہ کو، ہماری اسٹیٹ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یو کین ناٹ بی ہیلڈ ہاسٹیج بائی اے گروپ آف بلیک میلرز. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. ریحام خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ایجنڈا معیشت کو کمزور کرنا ہے. معیشت کہاں کھڑی ہے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کیوں طے نہیں ہو رہے اور آئی ایم ایف ڈیل میں رکاوٹ کیا ہے؟ اس معاملے پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.